یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسلام کی طاقت مدینہ سے نکل کر عرب کے کناروں تک پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ نے اسلام کا پیغام مختلف بادشاہوں کو بھیجا، لیکن افسوس، روم کے ایک حاکم نے صفن اسلام حضرت حارث بن عمرو کو قتل کر دیا۔ یہ اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ مسلمانوں کو اب ایک ایسے دشمن کا سامنا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمجھا جاتا تھا، رومی سلطنت۔ رسول اللہ نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا جو مدینہ سے باہر جا رہا تھا۔ اپنے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا اور وصیت کی، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب علم سنبھالے، اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کرے۔ یوں یہ لشکر مدینہ سے موتہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مسلمانوں نے شام کے قریب موتہ پہنچ کر دیکھا تو ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ رومیوں کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تیار کھڑا تھا، اندازنہ 2 لاکھ سپاہی، گھوڑے، زرہ بختر اور جنگی سامان سے لیس۔ مسلمان صرف 3000 تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ علم اسلام اٹھائے سب سے آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر آگے آئے، ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں پرچم تھام لیا، جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو پرچم کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب مسلمانوں میں اضطراب تھا۔ اس وقت ایک نئے مسلمان، خالد بن ولد کو قیادت دی گئی۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو بچا لیا۔ انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی تاکہ دشمن سمجھے کہ نئی کمک آ گئی ہے۔ انہوں نے دن رات کی جنگ کے بعد لشکر کو کامیابی سے واپس مدینہ لوٹا دیا۔ جنگ موتہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلا ٹکراؤ تھا۔ تعداد میں بے حد کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کی طاقت بڑے لشکروں کو بھی جھکا سکتی ہے۔ یہی جنگ تھی جس میں خالد بن ولد کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ جنگ موتہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور قیادت میں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو چیلنج کیا اور آنے والے وقت کے لیے راستہ بنا دیا۔